الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی صدق اللہ العظیم وضع میں تم نصارہ ہو تمدن میں حنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرم آئے یہود۔ ناظرین کرام، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نکاح میری سنت میں سے ہے، اور ابتداء تمام والدین کے لیے یہ پیغام ہے کہ جن کے بچیاں اور جن کے بچے بالغ ہو جائے تو والدین پر لازم ہے کہ خود سے مناسب ان کے رشتے ڈھونڈ کر ان کی شادی کروا دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ نکاح ہے کیا۔ نکاح میں دو فرائض ہیں جنہیں ایجاب و قبول کہا جاتا ہے، اور اسی نکاح میں ایک واجب ہے جسے حق مہر کہا جاتا ہے، اور پھر اس کی تین سنتیں ہیں۔ نمبر 1 خطبہ نکاح، نمبر 2 تقسیم چھوارا جو ہم منہ میٹھا کرواتے ہیں، اور نمبر 3 بقدر استطاعت دعوت ولیمہ۔ اب اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں، جتنے بھی بدعات، جتنے بھی خرافات اور جتنے بھی تکلفات ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، اس شرعی شادی سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنی زندگی کا آغاز، اس ازدواجی زندگی کا آغاز جو ایک غلط فعل سے کرتے ہیں جسے منگنی کہا جاتا ہے۔ منگنی ایک ایسا عمل ہے جس کا شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اس منگنی کی جگہ ہمیں نکاح کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے، اور ہر حال میں نکاح ہی کرنا چاہیے، اور منگنی کو اوپر سے کچھ ڈالنا چاہیے، چونکہ منگنی کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس منگنی سے جو نقصانات عمل میں آتے ہیں، نمبر 1 یہ ہے کہ ابتداءً ہم ناچ گانے سے اس کی بنیاد رکھتے ہیں اور اس کی ابتدا کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ لڑکے والوں سے ہم ناجائز ڈیمانڈ، اتنا سونا، اتنی چاندی، اور فلاں فیشن اور اس ڈیزائن کے مہنگے کپڑے، اور آج کل تو ہم نے موبائل بھی لازم کیا ہے کہ منگنی کے موقع پر آپ نے اس کمپنی کا اتنا مہنگا موبائل بھی ساتھ لے کر آنا ہے۔ اور اس منگنی کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ منگنی کرنے کے بعد وہ جو لڑکا ہوتا ہے، لڑکی کے گھر والوں کے لیے وہ محرم نہیں کہلائے گا، باوجود اس کے کہ منگنی کے بعد 2 4 سال 6 سال 8 سال گزر جاتے ہیں، اس لڑکے کا اس لڑکی کے گھر والوں کے ساتھ ایسا آنا جانا ہوتا ہے گویا کہ وہ محرم ہو۔ اور اسی کے ضمن میں جو سب سے بڑی خرابی لاحق آتی ہے اس میں یہ آتی ہے کہ اب وہ مرد اور جو عورت ہے، یعنی وہ لڑکا اور لڑکی جو ہے، اس کا آپس میں اختلاط بھی اس ضمن میں ہو جاتا ہے جو کہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر جو ہمارے بڑے خرافات میں سے ہے وہ جہیز کی لعنت ہے۔ آج کل ہم نے دینداری کی بجائے جہیز کی لعنت کو زیادہ ترجیح دی ہے کہ جہاں سے ہمیں جہیز زیادہ ملے وہاں پر ہم جا کر اپنے لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اس جہیز کی وجہ سے کتنی ہماری مائیں اور بہنیں اور ہماری بیٹیاں ایسی ہیں جو جہیز کو پورا نہیں کر سکتی، ان کے گھر والے بھی پورا نہیں کر سکتے، اور ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں گھروں میں رل رہی ہیں، گھروں میں سڑ رہی ہیں، اور وہ اپنے انتظامات پورے نہیں کر پا رہے۔ اس لیے ہمیں اس جہیز کی لعنت کی بجائے اس سے بچنا چاہیے اور دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ دینداری کو اگر ہم ترجیح دیں گے، اس طرح کے کہیں جہیز ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور مواقع عطا فرمائیں گے، لیکن اس دینداری کی بجائے اگر جہیز کو ترجیح دیں گے تو یاد رکھے کہ جہیز فنا ہوگا اور دینداری میں بقا ہے جو ہماری نسل در نسل چلتی رہے گی۔ اور پھر اس کے علاوہ کئی طرح کے اور خرافات، مثال کے طور پر حق مہر۔ حق مہر جو ہے یہ ایک واجب عمل ہے، یہ رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن ہم اس میں اتنا شدید قسم کا غلو کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لڑکا جو ہوتا ہے وہ 50,000 حق مہر ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اور بدقسمتی سے آج کل حق مہر 20 لاکھ 15 لاکھ 12 لاکھ اور مختلف قسم کے ایسے حق مہر ہم رکھنے جاتے ہیں کہ جس میں ہم وہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ بیچارے اس کی استطاعت نہیں رکھتے اور مجبوراً اس کو قبول کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس کو عطا کرنے کی اور وہ لڑکی کو دینے کی وہ نیت بھی نہیں کرتے، جس میں نکاح میں بہت بڑی خرابی لازم آتی ہے۔ لہٰذا ہم جب بھی حق مہر کو طے کریں گے، اس پر ہمیں یہ بات ہر حال میں ترجیح دینا چاہیے کہ حق مہر رکھنے سے پہلے ہم اتنا حق مہر رکھیں جو ہمارا جو دلہا ہوتا ہے وہ اس اپنی دلہن کو دینے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اسی طرح شادی کا جو گفٹ ہوتا ہے جسے ہم حتمہ بھی کہتے ہیں، بعض پندر پتہ نہیں کیا کیا نام اس کو اپنی اپنی زبانوں پہ لوگوں نے رکھا ہے،
یہ جو گفٹ ہوتا ہے شادی کا، یہ جو ہدیہ ہوتا ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کو بھی ہم نے اپنے طریقے سے ناجائز اور حرام کی نیش پر پہنچایا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب جس کی بھی شادی ہو اس کے رشتہ داروں کے اوپر ہم لازم قرار دیتے ہیں کہ لڑکی کے لیے آپ نے فلاں فلاں چیز گفٹ لے کر آنا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ استطاعت رکھتا ہے یا نہیں۔ اور دوسری بڑی خرابی اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو گفٹ کسی کی طرف سے آتا ہے ہم اس کو لکھنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ لکھنے کی وجہ سے یہ جو گفٹ، یہ جو ہدیہ ہوتا ہے، اور پھر اس کو لکھنے کی وجہ سے یہ بتاتے ہیں ہم اس لیے لکھ کر رکھتے ہیں تاکہ کل کو ان کے بیٹے کی شادی یا ان کی بیٹی کی شادی ہو جائے تو ہم نے اتنا ہی ادا کرنا ہے جتنا انہوں نے ہمیں ادا کیا تھا۔ تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے، یہ غلو کرنے کی وجہ سے یہ طریقہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح ہم اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا جب رشتہ دیتے ہیں اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ بندہ کیسا ہے، کیا ہے، حالانکہ دیکھنا چاہیے ابتداً کہ یہ بندہ ہماری اس خاتون کو لے کر زندگی بسر کر سکتا ہے یا نہیں، لیکن ہم عین شادی کے موقع پر لا کر اس کے اوپر جرمانے لکھ دیتے ہیں، اگر آپ نے فلاں حرکت کی تو فلاں جرمانے ہوں گے۔ اب جب ہم ابتداً ہی اتنے اس قدر سختی کر کے جرمانے جب اس کے اوپر عائد کرتے ہیں تو اس سے بڑی خرابی یہ لازم آتی ہے کہ ہم شیاطین کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں، شیاطین کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہیں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ دلہے کے دل میں بھی یہ لازم سی بات ہے، خلش پیدا ہو جائے گی کہ بھائی میں تو ان کو اچھائی کے لیے، میں اپنے گھر کو بسانے کے لیے اس میں خاتون کو لے کے آ رہا ہوں، تو ان کے گھر کو کیا ہوا ہے کہ جو میرے اوپر اس جرمانے اور اس طرح کی قدغنیں لائق کر دیتے ہیں۔ تو یہ شرعی اعتبار سے بھی علماء نے لکھا ہے اس طرح کا جرمانہ وقت سے پہلے عائد کرنا یہ بھی انتہائی غیر مناسب عمل ہے۔ تو یہ جو شادی ہے، شادی کو ہم کوشش کریں سادی بنائیں، جتنی سادگی اس شادی میں آ جائے گی ہماری زندگی اس قدر مسخر ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ آج کل تمام تر چیزیں ہم نے ہندوانہ رسمیں اپنے اوپر اس شادی میں سوار کیے ہیں، اور پھر بہت سارے نصارہ کی اور غیر مسلموں کی، مثال کے طور پر ہمارا جو لباس ہوتا ہے، لباس کے اندر جو ہم کلا پہنتے ہیں، اس کا ہمارے مسلم معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ناجائز عمل ہے جو ہندو کی رسم ہے، ہندو کی رسم کو لا کر ہم اپنے سر پہ جوڑتے ہیں اور اپنی زندگی کا آغاز ان کے ہی لباس سے کرتے ہیں۔ تو یہ جو طریقے ہیں ہمیں ان طریقوں پر دیکھنے کی، از سر نو اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری جو زندگی ہے، ہماری زندگی میں راحتیں آ جائے، سکون آ جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اور اگر ان غیر ضروری رسموں کو، اور شادی کے رسمیں میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ہم نے بہت ہی مختصر میں آپ کے سامنے رکھی ہے، اور وہ بڑی بڑی خرابی، اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی خرابیاں ہیں جو ہماری شریعت، ہماری جو شرعی نظام ہے، جو شرعی شادی کا ایک معاملہ ہے، اس سے ان چیزوں کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دودھ پلائی کی رسم بالکل غلط ہے، چپل چوری کی رسم بالکل غلط ہے، اور پھر اس کے اوپر یہ جو سلامی ہے، سلامی کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ سلامی جو دی جاتی ہے اس پہ گنجائش ہے، لیکن جس طریقے پر سلامی دی جاتی ہے اور طیب نفس کے علاوہ ان کو ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ سلامی میں آپ نے اتنے پیسے رکھنے ہیں، تو یہ سارے کے ساتھ سارے طریقے جو ہے علماء نے اس پر تفصیلی لکھا ہے کہ یہ چیزیں بالکل بھی ناجائز اور غیر شرعی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اعمال پر شریعت کے مطابق ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔